ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق آج کا جو درس ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی ایک صفت سبوح. یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت تو ہے، لیکن کچھ اصحاب علم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت سے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام بھی ہے. یعنی جس طرح سے قدوس، القدوس اللہ رب العالمین کا نام ہے، اسماء حسنہ میں سے القدوس ہے، جس سے متعلق میں سمجھتا ہوں کم و بیش 4 سال پہلے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس عظیم نام سے متعلق تفصیلی درس دے چکے ہیں، القدوس، اور ہمارے یوٹیوب چینل میں موجود بھی ہوا الحمدللہ. آج جو ہے سبوح سے متعلق درس ہے. سبوح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے، ایک متفق علیہ معاملہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ نام ہے السبوح. مختلف فی مسئلہ ہے ایسا تو نہیں کہوں گا، لیکن کچھ اصحاب علم نے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے السبوح اس کو بھی شمار کیا ہے. سبوح جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، جیسے کہ ہماری اسماء و صفات سے متعلق جو دروس کا جو سلسلہ ہے، ہر درس کے آغاز میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جس نام کو لے کر یا جس صفت سے متعلق بتاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو یہ بات ضرور بتاتے ہیں کہ عربی زبان میں اس کا اصل معنی کیا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدیہ عربی زبان میں ہے. ظاہر بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کے بھیجے، آپ کو جو شریعت عطا کی گئی، اس سے پہلے بھی تو یہ عربی زبان تھی نا. تو عربی زبان میں کیا معنی ہے، مفہوم ہے، یہ جانیں گے تو پھر شرعی اعتبار سے اس لفظ میں کیا زائد معنی ہے وہ جاننے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس سلسلے میں عربی زبان میں سبح، السین والباء والحاء، اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ میں حالانکہ اسماء حسنہ سے متعلق جو دروس چلتے ہیں وہ ہوں یا ہماری جو تفسیری دروس ہیں قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق، جب بھی ہم کسی کلمے کو، کسی لفظ کو معنی بتاتے ہیں، تو جو پابندی سے ہمارے دروس سنتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ہم معجم و مقاییس اللغہ کا اکثر حوالہ دیتے ہیں. تو میں سوچا کہ آج ہمارے جو یعنی درس میں حاضر رہیں گے ان کو یہ کتاب دکھا دوں. یہ ہے معجم و مقاییس اللغہ. یہ ہے 5 جلدوں میں. ایک طالب علم کے پاس یہ معجم ہونی چاہیے. یہ بے حد عمدہ اور بے حد نفیس معجم ہے. اس میں عام طور پر جو ایک طرح کا پھیلاؤ ہوتا ہے نا، جیسے لسان العرب ہے ابن منظور کی رحمہ اللہ، الصحاح ہے ابو نصر الجوہری کی، وہ بھی لایا ہوں آج میں، لسان العرب نے لے کر کے آیا. تو ان سب معاجم میں آپ دیکھیں گے، خاص کر معجم و تہذیب اللغہ پچھلے درس میں لے کر آیا تھا میں، ابو منصور الازہری کی رحمہم اللہ اجمعین. ان سب معاجم میں جو پھیلاؤ ہوتا ہے طالب علم کو اسے سمیٹنا آسان نہیں ہوتا ہے. لیکن معجم و مقاییس ہے، مقاییس اس کے اشتقاقات بتاتے ہیں یہ. تو معجم مقاییس اللغہ میں بہت آسان سے، حالانکہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، یہ مصادر میں شمار ہوتی ہے کتاب. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معجم ہے، اس میں کسی بھی کلمے کو لفظ کو جب بیان کرتے ہیں تو عربی زبان میں بنیادی طور پر اس لفظ میں کتنے معانی آتی ہیں، کیا کیا معانی ہیں، اس کے کیا کیا استعمالات ہیں، پھر اس کے اشتقاقات کیا ہیں بتا دیتے ہیں. مطلب بہت ہی آسانی کے ساتھ
گویا کہ بورڈ پر لکھ کر کے سمجھایا جا رہا ہے. اب دیکھو معجم مقایس اللغات جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 125. آپ دیکھیں گے عالمی سطح پر جو معجم مقایس اللغات کا جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ اسی کا، مطلب اسی نسخے کا، تو مراجعہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. صباح کا جو معنی آپ نے بتایا ہے، آپ نے کہا کہ السین والباء والحاء، کہا کہ اصلان. اصلان یہ سمجھنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ السبوح اللہ رب العالمین کا نام ہے، صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو پھر السبوح کا معنی کیا ہے عربی زبان میں، اس کی اصل کیا ہے، یہ جان لیں گے تو بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو احمد ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ اصلان یعنی سبحہ کے اندر بنیادی طور پر 2 طرح کا معنی آتا ہے. کتنے؟ 2. کہا کہ ایک جنس من العبادہ، ایک کیا ہے؟ جنس من العبادہ، اور دوسرا آپ نے کہا کہ جنس من السعی. دونوں کو جانا ضروری ہے. ایک ہے جنس من العبادہ، کیا مطلب؟ یعنی عبادات کی قبیل سے بھی یہ لفظ مستعمل ہے. کیسے؟ اب دیکھو عربی زبان میں کہتے ہیں الصبحۃ، کیا کہتے ہیں؟ صاد سے نہیں، سین سے. الصبحۃ، الصبحۃ کہتے ہیں الصلاۃ. الصبحۃ یعنی الصلاۃ. لیکن الصبحۃ جب کہتے ہیں تو الصلاۃ النافلہ، الصلاۃ المکتوبہ نہیں، سمجھے نا؟ الصلاۃ المفروضہ نہیں، فرض نماز کو نہیں کہتے، بلکہ الصلاۃ النافلہ. معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی ابواب تقصیر الصلاۃ میں کہ عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی بتاتے ہیں، اور امام نافع رحمہ اللہ آپ کا بھی عمل بتاتے ہیں کہ جب مغرب اور عشاء کی نماز ملاتے، جسے کہتے ہیں نا جمع بین الصلاتین، کیا کہتے ہیں؟ الجمع بین الصلاتین. جب مغرب عشاء یا ظہر اور عصر کی بات رکھ لیجئے، جب 2 نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں ایک مسافر اور پھر قصر کرتے ہیں عشاء میں اور پھر ظہر اور عصر میں، تو کہا کہ وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا، یعنی مغرب عشاء کی نماز کو جمع کر لیتے ہیں اور پھر مغرب کے بعد 2 رکعت سنن موقدہ ہے نا، سنت موقدہ، اور عشاء کے بعد بھی تو 2 رکعت ہے نا. لیکن جو ہے جب 2 نمازیں ملا لیتے ہیں تو کہا کہ وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُصَلِّي بَيْنَهُمَا نہیں کہا، بات ایک ہی ہے وَلَا يُصَلِّي بَيْنَهُمَا، لیکن کہا کہ وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا. کیا مطلب؟ ای وَلَا يَتَنَفَّلُ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھنا آپ صباح کے اندر جو معنی آتا ہے، ایک جنس من العبادہ، ایک کیا ہے؟ جنس من العبادہ. تو یہ ایک معنی رہا. لیکن اس کا ایک اور معنی آتا ہے، کیا کہا تھا میں نے؟ جنس من السعی. السعی کی معنی کیا ہے؟ یعنی ایک چلن ہے، ایک چلن کا نام ہے، ایک چلتا ہے نا آدمی. عربی زبان میں جب ہمیں کہتے ہیں نا مشا رجل، کیا مطلب اس کا؟ آدمی چلا، مطلب جیسے ایک آدمی فطری چال چل کے چلتا ہے نا، اس کے چلنے کا جو عام انداز ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ مشا. لیکن عربی زبان میں جب کہتے ہیں السعی، سعا، کیا مطلب اس کا؟ صرف چلنا وہ معنی نہیں ہے، اور اس کے اندر دوڑنے کا بھی معنی نہیں آتا ہے. اس کے اندر ایک ہلکی پھلکی ایک تیز رفتاری آتی ہے. جیسے ایک آدمی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کیسے چلتا ہے؟ آرام سے چل کے جاتا ہے کیا؟ نہیں نا، چلن بدل جاتی ہے اس کی. اس کو کہتے ہیں ایک با مقصد چلنا، ایک ضرورت کے تحت کسی کام کو انجام دینے کے لیے جانا، تھوڑی سی تیزی اس میں آ جاتی ہے. اچھی طرح بات واضح ہوگی نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ اذا نودی من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایسے آیت کریمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. کیا مطلب ہے؟ یعنی دوڑ کے آنا نہیں، عام چلن نہیں ہونی چاہیے، ایک با مقصد چلن ہونی چاہیے، ایک مقصد کے تحت علی الفور جلدی نکل کر کے آئیں. تو صباح کے اندر ایک معنی آتا ہے جسے کہتے ہیں ہم نوع من السعی، ایک ہلکی پھلکی دوڑ کے ساتھ چلنا، مطلب ایک تیز رفتاری کے ساتھ.
जैसे एक आदमी काम काज के लिए दिन में निकलता है ना, कैसे निकलता है भाई? हल्के फुल्के अंदाज में ईशान के बाद जैसे टहलने के लिए निकलता है, वैसे चलता है क्या? खाना खाने के बाद रात में जैसे टहलता है आदमी, वैसे चलता है दिन में? कैसे चलता है? यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, जल्दी जल्दी करके जा रहा है ना। तो उसके लिए वो लफ्ज आता है, जैसे कुरान मजीद में है नहीं, सूरतुल मुज़म्मिल में, इन्न लका फिन्नहारी सबहन तवीला। सबहन क्या मतलब? यानी शुगलन के माने में, यानी दिन में आपकी मसरूफियत बहुत है कि भाई यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, दावत और तबलीग के लिए, घरेलू कामों के लिए। तो आदमी की चलन बता रही है कि आदमी किसी जरूरत के तहत यहां से वहां जा रहा है। सबहन, सबहन का लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, इन्न लका फिन्नहारी सबहन तवीला, जिसमें खूब मशगूलियत होती है, भाग दौड़ होती है, यहां पलट के जा रहा, वहां पलट के जा रहा आदमी। जिसे अरबी जुबान में कहा जाता नहीं अस्सिबाहतु, किसको कहते हैं सिबाहा? अस्सिबाहतु कहते हैं तैराकी को। तैराकी कैसी होती है आदमी की? ऐसी पानी में खड़ा रहता है आदमी नहीं, हाथ पैर मारते रहता है, इधर उधर उलट पलट करते रहता है। वो आदमी की वो हैयत बता रही है कि उसमें कितनी मतलब भाग दौड़ है। अस्सायु का लफ्ज कैसे दलालत कर रहा है देख रहे हैं आप सबाह के अंदर। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जब हम कहते हैं ना अत्तस्बीह, अत्तस्बीह जब कहते हैं, अस्सुबूह जब अल्लाह के लिए कहते हैं, तो फिर उस असल लफ्ज का असल माना कहां से आया? यहां से आता है कि हमने कहा ना कि सबाह के अंदर दो माने आते हैं, एक जिन्सुम मिनल इबादा, एक जिन्सुम मिनस साई। तो अस्सायु के अंदर हमने जो एक तरह से चलना फिरना भाग दौड़ करना के अंदर जो माना हमने बताया ना, उसी तरह से उसमें दूर निकल जाना, यह भी माना उसके अंदर आता है। यानी किसी काम काज में काफी दूर निकल जाना, भाग दौड़ में इधर उधर। अस्सायु यहां से यहां तक जाने के लिए नहीं कहते हैं, उसमें एक तरह की मतलब मसाफत की भी बात आती है, एक दूर निकल जाना। अच्छी तरह बात समझ में आ गया आपको? सबाह के अंदर बुअद का माना कैसे आ रहा है? यानी सबाह के अंदर एक तरह का बुअद का भी माना आता है, यानी एक तरह से दूर निकल जाना, चलते चलते कहीं बहुत दूर निकल जाना। तो इस एतबार से अरबी जुबान में अत्तस्बीह कहते हैं, यानी अत्तबईद। क्या कहते हैं? अत्तबईद। यानी मिसाल के तौर पर हमने किसी से मुतालिक कोई बात सुनी कि फलां साहब ने ऐसा कहा, तो हम क्या कहें? नहीं नहीं हरगिज नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते। यानी हम उनकी उस बात को उस शख्सियत से दरमियान फासला पैदा कर रहे हैं कि नहीं ये कहा वो कहा, फलां आदमी ने ऐसा कह दिया, फलां आदमी ने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, उन्होंने कर दिया, वो ऐसा नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते ऐसे, वो हरगिज नहीं बोल सकते ऐसे। तो गोया कि हमने उस शख्सियत को और उस बात को हमने दूर कर दिया, आपस में फासला पैदा कर दिया हमने। तो अस्सायु के अंदर एक माना आ रहा देख रहे हैं हम, दूर निकल जाने का माना आता है इसके अंदर। तो इस एतबार से अत्तस्बीह कहते हैं अत्तंजीह, यानी अत्तबईद। क्या मतलब? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात से मुताल्लिक जो चीज उसके लायक नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेअयब बताना, उसको दूर करना। अभी बात वाज़ी हुई आपको? सबाह के अंदर कैसा माना आया? वाज़ी हुआ नहीं वाज़ी हुआ? तो अत्तस्बीह कहते हैं यानी अत्तंजीह, यानी अत्तबईद, जिन्सुम मिनस साई, यानी मतलब ये कि एक दूरी पैदा कर रहे हैं आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी बंदे को शरीक करें नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात मुबर्रा है, मुनज़्ज़ा है। गोया कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी की शराकत को आप दूर कर रहे हैं, आप तबईद, दूरी पैदा कर रहे हैं। उसी को कहते हैं तंजीह, उसी को कहते हैं तस्बीह। तो सबाह के अंदर जो बोध का माना आता है जिन्सुम मिनस सायु, यानी चलते चलते मसाफत, एक दूरी की बात आती है उसके अंदर, दूर निकल जाने के माने आता है। मैं समझता हूं बात वाज़ेह हो गई होगी। ये जान लेंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जब हम कहते हैं ना कि अत्तस्बीह, तो बात समझ में आएगी। तो अस्सुबूह का माना क्या है वो तो मैं आगे बताऊंगा। अब तक तो हमने लुगत की जहद से गुफ्तगू की कि सबाह के अंदर बुनियादी तौर पर दो माने आते हैं। उसका एक माना आता है जिन्सुम मिनल इबादा, वो आज हमारे मौजू में दाखिल नहीं है। लेकिन जिन्सुम मिनस सायु वाली जो बात है, जिसमें एक चलने का माना आता है, एक तेज रफ्तारी का माना आता है, और जो फिर सबहन तवीला के अंदर इंसान की मसरूफियत यहां से वहां जो दूर निकल जाता है आदमी, उसका जो माना आता है वो माना आता है यहां पर अत्तस्बीह में, यानी अत्तंजीह, अत्तबईद। गोया कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से कोई भी एक ऐब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात से मुतालिक कोई लगा रहे हो कि अल्लाह की बेटियां हैं मलाइका, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफारिशी हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक में उनका हिस्सा है, या अल्लाह की इबादत में उनका हिस्सा है। तख्लीक में तो कोई नहीं कहते, अल्लाह की इबादत में, उलूहियत में इनका हिस्सा है, या रुबूबियत में इनका हिस्सा है। तो
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ہمیں اس کا مکلف کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں. کیا مطلب؟ یعنی اس طرح کی چیزوں کو اللہ کی ذات سے دور کریں. میں بنیادی معنی بتا رہا ہوں آپ کو، بعد کا معنی کہاں سے آ رہا ہے. یہ ایک بات ہو گئی آج ہمارے درس سے متعلق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے السبوح جب کہتے ہیں تو پھر کیا معنی، وہ بتانے کے لیے ایک اور بنیادی بات جان لیں جس کا تعلق بھی عربی زبان سے ہی ہے. اب تک جو ہم نے گفتگو کی اس کا تعلق کس سے ہے؟ لغت عرب کی جہت سے. اسی سے جڑی ایک اور بات وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں نا سبوح، یہ فعول کے وزن پر آتا ہے. کس وزن پر؟ فعول کے وزن پر. یعنی سبوح قدوس فعول. دیکھو یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، کتاب غریب القرآن، ایک استاذ کی نگرانی میں ایک طالب علم کو مطلب پہل کرنی چاہیے اس طرح کی کتابیں کم سے کم دیکھنے، ورق گردانی کرنے، پڑھنے، سمجھنے. یہ سب بنیادی کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ کے دور کے عالم ہی. ابن قتیبہ الدیناوری رحمہ اللہ 276 ہجری سن وفات ہے آپ کا. یہاں طبعات کی غلطی 227 لکھ دیا گیا ہے، یہ طبعات کی غلطی ہے. تو ابن قتیبہ الدیناوری رحمہ اللہ، آپ کی جو کتاب ہے کتاب غریب القرآن، آپ کے تقریباً 4 کتابیں ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. اس میں سے یہ جو کتاب ہے آپ کی، اس کے آغاز میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ اسماء حسنہ، کچھ صفات پر کلام کرتے ہوئے آپ نے کہا، دھیان دیجئے گا، میرے پاس کا جو نسخہ ہے صفحہ نمبر 37 جو دار الطیبہ الخضراء، یہ مکے میں ہی ہے، وہیں سے میں نے اس کتاب کو لیا ہے. اب کہتے ہیں کہ وَمِن صِفَاتِهِ سُبُّوحٌ، کیا کہا؟ یعنی ابھی میں جو نقطہ بتا رہا ہوں کیا ہے کہ سبوح فعول کے وزن پر آتا ہے. کس وزن پر؟ سبوح کس وزن پر آتا ہے؟ فعول کے وزن پر آتا ہے. کس وزن پر آتا ہے؟ فعول کے وزن پر آتا ہے. قدوس سبوح. ومن صفاته سبوح وهو حرف مبنی على فعول من سبح الله اذا نزهه وبرأه من كل عيب. ومنه قيل سبحان الله أي تنزيها لله وتبرئة له من ذلك. ومنه قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. یہ سورۃ الجمعہ کی پہلی آیت کریمہ ہے. میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے السبوح، اللہ کی صفت ہو چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہو، السبوح جب کہتے ہیں تو کیا معنی ہے اس کا، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. یہاں فی الحال میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، سبوح عربی زبان میں فعول کے وزن پر آتا ہے. کس وزن پر؟ عربی زبان میں، مطلب عربی زبان ہی میں. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ فعول کے وزن پر آتا ہے. یہ میں تاکید کے ساتھ کیوں بتا رہا ہوں، اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہوں میں آپ کو فعول فعول کر کے، اس کا ایک مقصد ہے. دیکھیں یہ بھی ایک کتاب ہے امام خطابی رحمہ اللہ، عالم اسلام کے عظیم عالم دین. کتب ستہ ہے نا، کتب ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ماجہ. اس کی جب شرح کا کام ہوا تو سب سے پہلے شارح ہیں آپ امام خطابی رحمہ اللہ. سب سے پہلے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی، پھر صحیح بخاری کی شرح لکھی، وہ سب ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. تو اس میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ایک نام کو ذکر کر کے اس کا معنی سب بتاتے ہیں تفصیل سے، اور بہت ہی لطائف ہوتے ہیں اس میں. پھر آگے آپ نے اس میں ایک کتاب ہے آپ کی، اس میں 5 کتابیں ہیں، ان کی جمع کر دی گئی ہیں. آپ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شأن الدعاء. کیا نام ہے؟ شأن الدعاء. اس کتاب میں جو شأن الدعاء جو کتاب ہے، اس میں صبح شام کی دعائیں، نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں، ان سب دعاؤں کو ذکر کر کے اس کا معنی مفہوم بتائے ہیں. اس میں رکوع اور سجدے میں اللہ کے رسول ایک دعا پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ذکر کروں گا میں اس کو. اس میں ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اس میں آپ نے کہا کہ السبوح المنزہ عن کل عیب جاء بلفظ فعول. امام خطابی بھی ہوئے کہ خاص طور پر توجہ دلا رہے کہ سبوح فعول کے وزن پر آیا ہے. کیوں اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ فعول کے وزن پر آیا ہے؟ ابن قتیبہ دیناوری بھی بتا رہے ہیں، یہ محدث بھی ہیں اور عقیدے میں اہل سنت والجماعہ کے عقیدے کے ہیں.
اور جو ہے مطلب علوم القرآن پر کافی کام کیا آپ نے الحمدللہ، امام خطابی نے بھی. تو یہ دو بڑے بڑے علماء کے میں نے حوالے دیے ہیں، دو بڑے بڑے محدثین لغویین، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سبوح فعول کے وزن پر آ رہا ہے. کیوں اتنی توجہ دلائی جا رہی ہے؟ اس کا ایک مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا معجم الصحاح ابو نصر الجوہری کی رحمہ اللہ، اس میں آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ عربی زبان میں فعول کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں ہے، ایسا کلمہ پوری عربی زبان میں ہے ہی نہیں. کوئی مفرد کلمہ مفرد ہو اور فعول کے وزن پر ہو، کہا کہ عربی زبان میں ایسا کوئی وزن ہے ہی نہیں. یہ بات اس میں انہوں نے بتائی ہے، سوائے اللہ رب العالمین کا نام القدوس اور السبوح کے یہ صرف دو ہی ایسے کلمے ہیں جو فعول کے وزن پر ہی نہیں، فا پر ضمہ، ورنہ مفرد کلمہ اس وزن پر جو بھی آتا ہے وہ فعول آتا ہے. وہ کیا آتا ہے؟ فا پر فتحہ، فعول ضمے کے ساتھ عربی زبان میں مفرد کلمے کے لیے ایسا کوئی وزن ہے ہی نہیں. یہ عربی زبان سے متعلق بات ہے. یہ بات دیکھو ابو نصر الجوہری نے کہی، میں آپ کو ان کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. یہ جو ابو نصر الجوہری کی جو کتاب ہے اس میں ذال یعنی الذال والراء والحاء ذرح مادے میں آپ نے لکھا کہ ایک کلمہ ہے عربی زبان میں جو ہے الزروح. کیا ہے؟ الزروح، زال سے الزروح کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو. ایک پتنگا جو ہوتا ہے نا، چھوٹا سا کیڑا جس میں اڑان بھی ہو، چھوٹے چھوٹے پر ہوں اور کالے کالے نکتیاں ہوں. وہ کیسا ہوگا دیکھ لیجئے جا کے امیجز میں، مجھے نہیں معلوم، ہوگا ایسا کوئی کیڑا جو بارش وغیرہ میں آتے ہیں، لیکن وہ تو کاٹتا نہیں تو کاٹتا ہی. تو خیر ہم کو اس پہ نہیں جانا ہے، وہ کون سا جانور ہے، کون سا کیڑا ہے، ہم کو اس پہ نہیں جانا ہے. ہم کو کلمہ بتانا ہے. آپ کو کہا کہ الزروح، کون سا کلمہ ہے؟ الزروح. اس سلسلے میں ابو نصر الجوہری رحمہ اللہ نے کہا کہ وقال سیبوی کے الکتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے. وقال سیبوی وَلَيْسَ عِنْدَهُ فِي الْكَلَامِ فُعُولٌ بِوَاحِدَةٍ وَكَانَ يَقُولُ سَبُّوحٌ وَقَدُّوسٌ بِفَتْحِ أَوَائِلِهِمَا. سیبوی کے حوالے سے کہا، سیبوی جو ہے نا امام فی النحو ہیں، ان کے حوالے سے کہا کہ عربی زبان میں کوئی بھی مفرد کلمہ فعول آتا ہی نہیں. جو آتا ہے وہ ہے فعول. کیا آتا ہے؟ فعول. اسی لیے آپ کہتے تھے قدوس، سبوح. سبوح نہیں کہتے تھے، سبوح، قدوس، ذروح. لیکن کہا کہ یہ دو اسم ایسے ہیں، ساتھ میں ذروح کو بھی ملا لیں، بس یہی دو کلمے رہ گئے ہیں جو فتحہ اور ضمہ ہر دو اعتبار سے پڑھے جاتے ہیں. تیسرا چوتھا کوئی کلمہ نہیں ہے. دیکھیں ایک اور جگہ پر انہوں نے لکھا ہے، یہیں پر سبح کے سلسلے میں سبح کا معنی بتاتے ہوئے آپ نے کہا کہ وقال سیبوی لیس فی الکلام فعول بواحدہ. لیس فی الکلام فی کلام العرب، کلام عرب میں فعول ایسا کوئی وزن ہے ہی نہیں. بضم السین ایسا نہیں ہے. لیکن یہ جو بضم السین کہہ رہا ہوں، بضم الفاء ایسا نہیں ہے، فعول ہے. لیکن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دو نام ہیں نا، یہ جو دو نام ہیں، دیکھیں انہوں نے یہاں بھی لکھا ہے ثعلب کے حوالے سے وَسُبُّوحٌ مِّن صِفَاتِ اللَّهِ قَالَ ثَعْلَبٌ كُلُّ اسم عَلَى فَعُولٍ فَهُوَ مَفْتُوحُ الْأَوَّلِ إِلَّا السُّبُّوحُ وَالْقُدُّوسُ فَإِنَّ الضَّمَّ فِيهِمَا أَكْثَرُ وَكَذَلِكَ الزُّرُّوحُ. تو یہ ایک بات ہمیں جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم تفصیل سے پڑھ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے السبوح القدوس، یہ عربی زبان میں فعول کے وزن پر ہے، اس لیے کہ فعول کوئی وزن ہے ہی نہیں. یہاں تک بات ہو گئی. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے نام سے متعلق گفتگو ہوگی. لیکن ایک بات دھیان دیجیے گا کہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، خاص کر جو طالب علم ہے ابھی سے سیکھنا ہو، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف و نحو کی کتابیں پڑھیں اور تجربہ کرنے کے لیے اللہ کا کلام پڑھیں. ہم نے تو صرف میں ایسا پڑھا تھا نا، نحو میں ایسا پڑھا تھا نا، قرآن میں تو ایسا ہے نا. نہیں، یہ صرف و نحو اللہ کے کلام کو دیکھ کر کے بنائے گئے ہیں یہ علوم.
ایسا نہیں کہ ہم نے کتاب میں ایسا پڑھا تھا نحو کا قاعدہ اور قرآن میں تو ایسا ہے نا، قرآن میں جو ہے نا وہی اسی سے آپ کو نحوی قاعدہ لینا پڑے گا، کتاب میں پڑھ کر کے نہیں. تو قرآن ہی ہے جو آپ کو نحو سکھاتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی کتاب سے پڑھ کر کے یہاں تجربہ کرنے کے لیے آئے. اسی لیے دیکھو سیبویہ نے کیا کہا، عربی زبان میں فعول ہی آتا ہے مفرد کلمے کے لیے، فعول آتا ہی نہیں ہے. لیکن زبان کس نے بنائی؟ زبان کون بناتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، اللہ کے رسول تو افصح اللسان ہے، افصح العرب ہے اللہ کے رسول. تو آپ علیہ السلام نے عربی زبان میں ایک نیا وزن دیا نا آپ نے، سبوح قدوس. آپ کے پاس زبان میں کتنا وزن تھا؟ اتنا ہی تھا کہ فاعول. آپ اہل عرب ہے نا، زبان دان ہے نا. دیکھو اس زبان کی وسعت کے باوجود بھی شریعت نے ان کو ایک نیا وزن بھی دیا، ان کو کہا کہ سبوح قدوس فعول، ایک نیا وزن دیا ان کو. بہرحال یہ تو اس سے متعلق بات ہے عربی زبان کی جہت سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے سبوح، وہ صفت ہے سبوح، یہ تو ایک متفق علیہ معاملہ ہے. ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کتاب الصلاح، ام المومنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعہ وسجودہ، کہ آپ علیہ السلام سجدے میں، رکوع میں اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کون سی دعا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، میں مجموع الفتاوی لے کر نہیں آیا، میں بھول گیا. میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ غالباً جلد نمبر ہے 22، اب صفحہ نمبر 400 آگے کا یاد نہیں آ رہا ہے، 400 سے اوپر ہے. آپ نے اس میں کہا کہ جو اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہے نا، کتنے نام ہیں سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. ہم نے اس پر بھی مستقل ایک درس دیا الحمدللہ. لیکن جو 99 نام والی جو بات ہے، کیا ہے؟ اللہ کے بے شمار ناموں میں سے 99 نام کو جو یاد کرے گا، 99 نام ہے اللہ کے، ایسا نہیں ہے. 99 نام ان میں سے، بے شمار ناموں میں سے، ان 99 ناموں کی ایک فہرست حدیث میں بھی آئی ہے، لیکن وہ حدیث سندن ضعیف ہے. ہم نے تفصیل سے بیان کر چکے اس کو ایک درس میں الحمدللہ. لیکن بعض اہل علم نے 99 ناموں کو یکجا کرنے کی کوشش کی. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ 99 ناموں کی جو فہرست علماء نے اجتہاد کے ذریعے سے کوشش کر کے بنائے ہیں، 99 ناموں کی فہرست، تو کچھ نام ایسے ہیں جو 99 ناموں سے خارج ہیں، لیکن ہے کتاب و سنت سے ثابت ہے. تو ان ناموں کو الگ سے بیان کیا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ، جو 99 ناموں سے الگ ہیں. ان میں سے آپ نے کہا کہ السبوح یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے، اور دلیل پیش کی آپ نے اسی کو حدیث میں. کیوں؟ اللہ کے رسول نے السبوح کو القدوس کے ساتھ پیش کیا ہے. کہا کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. قدوس اللہ کا نام ہے، سبوح اللہ کی صفت ہے. کس بنیاد پر؟ وہ بھی اللہ کا نام ہے، ایک ساتھ اللہ کے رسول نے لیا ہے علیہ السلام. یہ مقصود ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، شرح القواعد المثلی، اس میں بھی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اس کو بھی بیان کیا. دیکھیں یہاں پر صفحہ نمبر 113، کہا کہ السبوح، کہا کہ یہ بھی اللہ کا نام ہے. اچھا دلیل، کہا کہ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دعاء الرکوع والسجود سبوح قدوس. تو سبوح قدوس یہ دونوں اللہ کے نام ہیں. پھر معنی کیا ہوگا سبوح کا قدوس کا؟ امام نووی رحمہ اللہ نے بکرو ادب درخواست اچھا سنیے، امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی جو شرح کی ہے، بکرو یہ لے لو ادھر جا کے بیٹھ. سنیے، امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے اس کی شرح کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ السبوح جب اللہ کے لیے کہتے ہیں، اللہ کا جو نام ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی مسبح کے معنی میں. کیا معنی؟ سبوح کے معنی کیا ہے؟ مسبح. قدوس کے معنی کیا ہے؟ مقدس. کیا معنی مسبح کے؟ مسبح کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ منزہ ہے، یعنی ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اللہ نے بھی اپنی تسبیح یعنی اپنی پاکی بیان کی ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو بھی اللہ کی پاکی بیان کرنے کا مکلف کیا ہے.
کہا کہ مسبح ہے اللہ رب العالمین، مقدس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کہیں، ایسا کوئی عمل نہ کریں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کہی جا رہی ہے ہم کہیں گے اللہ کی ذات سے پاک ہے. مثلا ہم کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان پر ظلم کرتا ہے کسی پر، ہم کہیں گے نہیں، سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبوح ہے. کیا مطلب؟ ظلم سے پاک ہے رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی عظیم کائنات چلا رہے ہیں، اتنی سارے لوگوں کے لیے روزی روٹی فراہم کر رہے ہیں، کوئی اس میں دوسرا شریک بھی ہے، اتنے سارے لوگوں کو کون کھلا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبوح ہے اللہ رب العالمین. یعنی اللہ رب العالمین اس عیب سے پاک ہے کہ کسی طرح کی کوئی کمزوری اللہ کی ذات سے متعلق ہو، کوئی نقص لازم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق. ملائکہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. سمجھیں آپ اس بات کو؟ یعنی مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کو، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی مخلوق کو بنائے اور ابس بیکار، کوئی مقصد ہی نہیں اس میں، ہم کہیں گے نہیں، سبوح ہے اللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی عمل بے معنی نہیں ہے، اللہ سبوح ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ میرے گھر میں حادثہ ہو گیا، میرے گھر میں ہی ہونا تھا کہ نہیں، آپ کے گھر میں جو ہوا ہے نا وہ با مقصد ہوا ہے، حکمت کے تحت ہوا ہے، آپ کے لیے اس میں بڑی بھلائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی طرح کا ظلم ہو، چوک ہو، غفلت ہو، سبحان اللہ نہیں، اللہ سبوح ہیں، اللہ سبوح ہیں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو یہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معنی سبوح کے معنی کہ مسبح کے معنی میں، کیا معنی میں؟ مسبح کے معنی میں. تو جو آیتیں، جو احادیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ اسی اعتبار سے. ایک انسان 10 مالے کی عمارت ہے، مثلا 1 سیکنڈ میں لفٹ ہی میں سے ہی چلا جا سکتا ہے، جا کے اوپر سے نہیں جا سکتا، 1 سیکنڈ میں نہیں آ سکتا ہے. ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، آپ کو وہاں سے فلسطین لے جایا گیا. فلسطین بھائی یہاں سے دلی لگ بھگ، فلسطین لے جایا گیا، پھر وہاں آپ نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی، وہاں سے آپ کو معراج پر لے جایا گیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، اور پھر ہر آسمان سے جڑی تفصیلات ہیں، 7واں آسمان، پھر اس سے آگے نکلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے پردے کے آڑ میں، پھر واپس آئے، 6ویں آسمان میں موسیٰ سے ملاقات ہوئی علیہ السلام. نمازوں کی جو فرضیت کی جو عدد تھی 50، کتنی مرتبہ آئے گئے نا، اور وہ بھی رات کے ایک حصے میں. کیا یہ ممکن ہے کہ انسان سے؟ ممکن ہے انسان سے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب بات آتی ہے نبی کی، اللہ نے کروائے، تو پھر سبحان اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ اللہ رب العالمین الحمدللہ الذی اسری بعبدہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ سبحان الذی کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا ہے ایک انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ایک انسان فی نفسی نہیں کر سکتا وہ، لیکن یہ معاملہ رب کے لیے. رب کی طاقت پر آپ کو شک ہے کیا؟ تردد ہے کیا؟ رب سے ایسا نہیں ہو سکتا. رب سے متعلق سوچنے میں آپ کو قصور ہے، رب سے متعلق معلومات میں آپ کو قصور ہے کہ رب ایسا نہیں کر سکتے. کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ. سمجھ گئے نا آپ نے اس بات؟ ہاں، سبحان اللہ کا نام نہیں ہے، عبد السبحان نام نہیں رکھ سکتے، لیکن عبد السبوح یہ نام رکھا جا سکتا ہے. عبد السبوح، جیسے عبد القدوس نام رکھتے ہیں نا، ویسے عبد السبوح. تو سبوح یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. تو مسبح یہ اس کا معنی ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبوح ہیں، یہ ایک بندے کو اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، یہ جاننا چاہیے کہ ہر طرح کے عیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بری کرنا. اسی لیے کہا کہ نزہ، یعنی جسے ہم کہتے ہیں سبحت اللہ، کیا مطلب؟ ای نزہت، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عیب سے میں نے پاک جانا ہے، ہر عیب سے میں نے پاک جانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں. اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں، جتنے صفات ہیں، اللہ کی ذات کمال درجے کی ہیں، سارے اس کی صفات کمال ہیں. اللہ رب العالمین علیم ہے، رتی بھی نقص نہیں ہے اس میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہے، رتی بھی نقص نہیں ہے اس میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے نام، سارے چیزیں آپ دیکھیں، الحی ہے، القیوم ہے، اللہ رب العالمین وہ کمال درجے کے ہیں، اس میں رتی برابر بھی عیب نہیں ہے.
اللہ کے سارے صفات کمال ہیں، اس پر میں نے مستقل درس دیا الحمدللہ۔ تو سبوحن کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہمیں ہر طرح کے عیب سے بالکل مبرہ اور منزہ کر کے بتانا، اس کی صفات سے متعلق جو گفتگو کرنا، ایسی کوئی بات نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے حق میں بے ادبی ہو، اور جو ہے اس کے کلام سے متعلق، اس کے فیصلوں سے متعلق۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آدم ہی کو کیوں انتخاب کیا، آخر میں محمد کا انتخاب کیوں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ کیوں تھم گیا، کیوں قرآن مجید آخری کلام ہے، کیوں اللہ نے جو مکے کو ہی کعبۃ اللہ کے طواف کو جو لازم قرار دیا ہے، کیوں اللہ ایسے کیوں 5 وقتہ ہی نمازیں ہیں، 6 کیوں نہیں ہیں، کیوں اللہ کے ہر فیصلے سے متعلق یہی کہنا، ہر حکم سے متعلق یہ کہنا کہ یہی بالکل صحیح ہے، یہی درست ہے، اسی میں حکمت ہے اور اسی میں کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے فیصلوں میں، اللہ رب العالمین کے اوامر میں، اس کے نواہی میں خلل ہی نہیں ہے، مکمل اس میں حسن ہے، کمال درجے کا حسن ہے، اور یہی درست ہے، اصوب ہے، یہ کہنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے متعلق گویا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو السبوح مانا ہے۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ اس یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو السبوح مانا ہے۔ اچھی طرح بات واضح ہو گئی؟ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیہ کو پڑھنے، سمجھنے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہمیں سعادت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔